بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودھی، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہمارا سبجیکٹ ہے اور لیکچر نمبر 31. اس لیکچر نمبر 31 میں ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے چند لیکچر سے جو بات ہم نے کرنی شروع کی ہوئی ہے، یعنی کہ کس طریقے سے کوڈ لکھا جائے کہ وہ کوڈ سمجھنا اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا آسان ہو. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں تو آئیے چلتے ہیں، ذرا تھوڑا سا دیکھیں ہم نے پہلے کیا بات کی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اس گفتگو کو آگے آسانی سے جاری رکھ سکیں. تو سب سے پہلے یہ ذرا دیکھیں، جو ہم جس سلسلے میں بات کر رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کلیئرٹی اور سمپلسٹی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوں، جب ہم پروگرامنگ کر رہے ہوں. تو ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے جو کلیئر ہو، جو سمپل ہو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ وہی تین خصوصیات ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی ہم ذکر کرتے آئے ہیں. وہ تین خصوصیات کیا تھیں کہ کوڈ شوڈ بی سمپل، کوڈ شوڈ بی کلیئر اینڈ کوڈ شوڈ بی ایزی ٹو انہینس، اٹ شوڈ بی فلیکسیبل. سو کلیئرٹی، سمپلسٹی اینڈ فلیکسیبلٹی. اس سلسلے میں ہم نے جو اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے کہ کس طریقے سے کوڈ کو سمپل اور کلیئر کیسے بنایا جا سکتا ہے، کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو سب سے پہلے جو بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ویریبلز وغیرہ کے نام جو ہیں وہ کوڈ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آنے والا کوڈ بنانے میں کافی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. میننگ فل نیمز ویریبلز کے، آئیڈینٹیفائرز کے، فنکشنز کے، کانسٹنٹس کے. تو نام ہم کیسے رکھیں، کس طریقے سے نام رکھیں، کون سی جگہ پہ کون سا نام مناسب ہے، کس طرح کا نام مناسب ہے، ان کو کیسے لکھا جائے. ہنگیرین نوٹیشن کی ہم نے بات کی، کانسٹنٹس کو کیسے لکھیں، کلاس نیمز کس طریقے سے ہوں. تو ہم یہ اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں. آپ ذرا ذہن میں رکھیے اس چیز کو کہ ہم شروع سے اس بات کو کہتے آئے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہمارا کوڈ ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم سیلف ڈاکیومنٹڈ کوڈ کہتے ہیں. کوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ کو کامنٹس کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑے. ان سرٹن کیسز کچھ الگوریدمز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو کوڈ لکھنے کی، کامنٹس لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کامنٹس سے آپ اس کوڈ کو ایکسپلین کریں گے جو ذرا زیادہ کمپلیکس الگوریدمز ہیں. لیکن ان موسٹ کیسز ریڈر شوڈ جسٹ بی ایبل ٹو ریڈ یور پروگرام ریٹن ان C++، جاوا یا کسی بھی اور لینگویج میں، اور should be able to make sense out of it, should be able to understand what this code is supposed to do or what this code is doing. پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کوڈ کی اسٹیٹمنٹس اور ایکسپریشنس جو ہیں ان کو کس طریقے سے لکھا جائے کہ آپ ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں، اس لاجک کو، اس الگوریدم کو. تو جو ہم نے 3-4 باتیں کی تھیں وہ میں اس وقت آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ کوڈ میں جو ایکسپریشنز جو لکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ لاجیکل ایکسپریشنز جو ہیں، ان کو ان کی نیچرل فارم میں لکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے. ایسے ایکسپریشن اس طریقے سے لکھنے چاہیے کہ وہ دیٹ شوڈ بی دیئر لاجیکل ریپرزینٹیشن، اور نگیشن کی فارم میں اس کو نہ لکھیں، اس کو پازیٹیو فارم میں اگر کوڈ کو لکھیں، ان ایکسپریشنز کو لکھیں، ان لاجیکل ایکسپریشن کو جن کا ریزلٹ ٹرو کے کیس میں آپ ایک ایکشن لے رہے ہیں اور فالس کے کیس میں بعد میں دوسرا ایکشن لے رہے ہیں، تو وہ والا ایکسپریشن جو ہوتا ہے لاجیکل ایکسپریشن، اس کو ذہن میں اینالائز کرنا، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو نیگیٹو فارم میں لکھنے کے بجائے پازیٹیو فارم میں لکھنا یہ ایک زیادہ نیچرل طریقہ ہے ایکسپریشن کا. دوسری جو ہم نے خاص طور پہ چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پیرنتھیسیز کو افیکٹولی یوز کرنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے کوڈ کی انہینس کرنے کی، انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بہتری لے کے آنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم پیرنتھیسیز کو افیکٹولی یوز کریں گے، پراپرلی یوز کریں گے، تو ہم ان پیرنتھیسیز کی مدد سے اس لاجک کو زیادہ آسانی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، زیادہ آسانی سے آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں، پڑھنے والے کو زیادہ آسانی سے وہ چیز سمجھ آ جائے گی. سو پیرنتھیسیز کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کوڈ کو، اس میں اگر مختلف آپریٹرز یوز ہو رہے ہیں تو ان کا آرڈر آف آپریشن جو ہے، ان کے پریسیڈنس جو ہے، ان کو اوور رول کرنا، ان کو چینج کرنا، کہ اگر ایڈیشن آپ نے پہلے کرنی ہے ملٹیپلیکیشن سے تو یوز پیرنتھیسیز،
دیٹ از ون وے, دیٹ از ون یوز آف پیرنتھسز. لیکن اس کے علاوہ اس لاجک کو زیادہ بہتر بنانا انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ بھی پیرنتھسز کا ایک حصہ ہے. یہاں پر بھی پیرنتھسز افیکٹولی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ کے کمپلیکس ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے لمبے چوڑے ایکسپریشن جن میں بہت مشکل قسم کا لاجک ہو رہا ہو, ان کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو سمپل بنانے کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکسپریشنز کو توڑ دیا جائے, ان کو توڑ کے چھوٹے ایکسپریشنز کی فارم میں لے آئیں تاکہ ہر ایکسپریشن اپنی جگہ پہ آسان ہو سمجھنا, اور جب آپ ایک کے بعد دوسرے ایکسپریشن کو آپ سمجھتے جائیں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو ایزیلی انڈرسٹینڈ دی انٹائر ایکسپریشن, دی انٹائر لاجک آف دیٹ تھنگ. اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں بار بار آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو اکثر دیکھنے میں نظر آتی ہے. ایکسپریشن جب لکھا جاتا ہے بڑا کمپلیکس فارم میں کئی بار لکھا جاتا ہے, کوشش کریں کہ اسے سمپل فارم میں لکھ لیں. کچھ اس سے آپ جو ہے کسی قسم کی آپ ویسٹ نہیں کریں گے, پرفارمنس آپ کی ڈکریز نہیں ہوگی, کوئی آپ اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی, بجائے اس کے اس میں کچھ خوبی ہی پیدا ہوگی. اور وہ خوبی کیا ہے کہ اس کوڈ کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو پھر مینٹین کرنے میں کافی آسانی ہوگی. اور آخر میں پچھلے لیکچر میں جو خاص طور پہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کوڈ میں ٹرکس کو اوائڈ کریں. ٹرکس ہر شیپ اینڈ فارم میں آتے ہیں. بعض کا ایز پروگرامرز وی فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ دوز تھنگس. We feel excited about writing a simple piece of code in a very difficult style, in a very difficult manner, کہ جو بڑی آسانی سے سمجھ نہ آتا ہو, بڑی مشکل اس پہ زور لگانا پڑے آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں, اس چیز کو کمپریہینڈ کرنے میں. اس طرح کے ٹرکس سے بچنا چاہیے. یہ ٹرکس جو ہیں یہ ایک میجر رول پلے کرتے ہیں پروگرام کو ڈیفیکلٹ بنانے میں. ایسے ٹرکس ذاتی طور پہ میرا خود بھی تجربہ ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے, یعنی کہ خود کسی زمانے میں شاید میں اس طرح کے کوڈ لکھا بھی کرتا تھا جن میں کچھ ٹرکس ہوتے تھے. اس زمانے میں وی یوز ٹو فیل پراؤڈ اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگس, بٹ وین آئی لک ایٹ دیٹ کوڈ ناؤ تو مجھے یہ ایک بچگانہ حرکت نظر آتی ہے. اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, اس میں صرف یہ خرابی ہے. کسی کو آپ نے اس چیز سے امپریس کرنا نہیں ہے. آپ کا کوڈ لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ امپریس کریں کہ دیکھو مجھے لینگویج پہ کتنی کمانڈ ہے, دیکھو یہ کام میں کتنے مشکل طریقے سے بھی کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ ایسا کنسٹرکٹ جو ہے جو عموماً استعمال نہیں ہوتا, میں اس کو بھی استعمال کرنا جانتا ہوں. لینگویج جب کوڈ جو آپ لکھتے ہیں اس میں اس طرح کی باتوں کا بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو آبجیکٹو جو ہے, جو چیز آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے, جو آپ کو نظر آنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ کوڈ سمپل ہو, کلیئر ہو, فلیکسیبل ہو. ایسا کوڈ ہو جس کو پڑھ کے اس میں چینجز کرنا آسان ہو, اس میں انہینس کرنا آسان ہو. اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ڈیفیکٹ کو دور کرنا آسان ہو. جو کوڈ جس میں ٹرکس لکھے جائیں گے وہ کوڈ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا, اور اس کے بعد اس کو انہینس کرنا اور اس میں اس کو چینجز لے کے آنا. تو یہ 4-5 چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں. ان کو اگر آپ کوڈ لکھتے وقت ان چیز کا خیال رکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ اس کو فکس کر لیں گے. اگر آپ بعد میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے دین اٹ بیکمز اے ویری ڈیفیکلٹ انڈرٹیکنگ. اٹ از ناٹ این ایزی جاب آفٹر دی فیکٹ. بعد میں ایک بار کوڈ لکھا ہوا اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ پہلی بار اس کوڈ کو لکھ رہے ہیں اسی وقت ان باتوں کا خیال رکھیں, انہی وقت ان سٹائلز کا خیال رکھیں, اور یہ آپ ایک سارٹ آف اپنے سامنے ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ میں یہ بات تو نہیں کر رہا, یہ اس طریقے سے تو نہیں میں نے کوڈ لکھا, یہ چیز تو نہیں کی. اور اگر ہو سکے تو اپنے کسی ساتھی کو وہ کوڈ ریویو کروا دیں, اسے کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ میرے سامنے, یہ آپ کے سامنے چیک لسٹ ہے, اس چیک لسٹ کے اگینسٹ میرے اس کوڈ کو ایویلیویٹ کرو, اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ذرا مجھے مشورہ دے دو کہ اس کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس سے ہر ایک کو بڑی آسانی ہوگی. آج ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو سب سے پہلے میں وہ اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے جس اسٹیٹمنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ. یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے اور اس میں کس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں. پچھلی بار بھی ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سوئچ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بریک کا جو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا افیکٹو یوز جو ہے یہ صرف سوئچ اسٹیٹمنٹ میں ہی ایک یہ فائدہ مند یوز ہے. بریک اسٹیٹمنٹ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ کے بغیر یا فور یا اف میں
استعمال کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، اس سے یہ گو ٹو والا ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال جب یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مختلف کیسز میں آپ ان کو فال تھرو لاجک کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کیسز میں آپ بریک اسٹیٹمنٹ استعمال نہیں کرتے کیسز کے درمیان میں. دیٹ از کہ ایک کیس کا کوڈ چلا، اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ سے باہر نکل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ کیس کا کوڈ چل جائے، تو اس وجہ سے آپ اس کے بیچ میں بریک اسٹیٹمنٹ نہیں ڈالتے. تو جب آپ اس طریقے سے جب کوڈ لکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ والا کوڈ بہت مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. بہتر یہ ہے کہ اس کوڈ کو اف دین ایلس کی فارم میں لکھا جائے. یہ بھی اسی ایگزامپل کے ذریعے آپ کے سامنے آئے گا. تو آئے چلتے ہیں کہ یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پر یہ کوڈ فال تھرو ہو رہا ہے، لاجک ایک کیس سے دوسرے کیس میں جا رہا ہے، اینڈ دین لیٹس سی کہ یہ کس طریقے سے مشکلات پیدا کر رہا ہے. یہ جو سوئچ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے اس میں یہ 3 کیسز ہیں اور چوتھا ڈیفالٹ کیس ہے. سو بیسیکلی دیر آر 4 کیسز. پہلا کیس ہے if the c is equal to case minus, then sign is equal to -1. Then the next case is case plus, then c is equal to get car, case dot break, and default if not is digit c return 0. اب یہ والی جو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں 2-3 ذرا ایشوز ہیں، اور وہ 2-3 جو ایشوز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. پہلا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ کوڈ فال تھرو ہو رہا ہے. دیٹ از جب مائنس کا کیس آیا تو آپ اگلے کیس میں چلے گئے پلس والے کیس میں، یعنی کہ وہاں پر سائن جو ہے -1 اس کی ویلیو سیٹ کر دی گئی. اس کے بعد ایک کیریکٹر دوبارہ ریڈ کر لیا گیا، اور پھر جب تیسرے کیس میں وہاں سے پھر فال تھرو ہو کے یہ تیسرے کیس میں پہنچ گیا اور وہاں پر بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اگر یعنی کہ مائنس آیا تو اس کا مطلب ہے سائن -1 کرنی ہے پلس ایک کیریکٹر ریڈ کرنا ہے. اگر سی از پلس تو صرف ایک کیریکٹر ریڈ کرنا ہے، اور اف اٹ از ڈاٹ تو وہ ایک بریک وہاں پر ہے. اس کا مطلب ہے اس سوئچ اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جانا ہے. یہ فال تھرو لاجک جو ہے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسپلسٹلی وہاں پر کامنٹ کر دیں اگر آپ فال تھرو لاجک یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اول تو میں اس چیز کو ویسے ریکمینڈ نہیں کروں گا، بٹ اگر کسی وجہ سے آپ کو ضرورت پڑ بھی گئی تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کامنٹ کیا جائے باقاعدہ کہ یہ فال تھرو لاجک ہے، یہ اس کیس کے بعد اس کیس میں یہ لاجک جائے گا، تاکہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ یہ چیز نظر آ جائے. کیونکہ بعض اوقات جب آپ کیس کو دیکھتے ہیں انٹویٹیولی آپ کو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ یہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں یہ کوڈ جائے گا. اور اسپیشلی یہ کچھ لینگویجز جو ہیں یہ اس طرح کی فنکشنلٹی کو سپورٹ بھی نہیں کرتی. سی پلس پلس یہ لینگویجز جو ہیں یہ کیس اسٹیٹمنٹ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتی ہیں. پیسکیل یا ایڈا یا دوسری لینگویجز کچھ اور ایسی ہیں جو صرف اس کیس میں جو لاجک لکھا گیا ہے وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہیں صرف ان کو ایگزیکیوٹ کریں گی اور اس کے بعد اگلے کیس میں نہیں جاتی. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر آپ ایکسپلسٹلی اس کو ڈاکومنٹ کریں، تاکہ اگر کوڈ کو پڑھنے والا ایسا شخص ہے جو سی یا سی پلس پلس سے اچھی طرح واقف نہیں ہے اس کو بھی یہ چیز فوری طور پہ نظر آ جائے. جو دوسری لینگویج میں پروگرامنگ کرتا رہا ہے تو اس کو ذہنی طور پہ اس کو مینٹلی ہی وڈ تھنک کہ جی یہ یہاں پر کوڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہو رہا. تو ایک بہتر طریقہ اس کو کرنے کا یہ ہے، یہ جو دوسری آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اسی کوڈ کو میں اس طریقے سے لکھوں تو یہ شاید بہتر ہے، یہ پڑھنے میں آسان ہے. جہاں پر میں نے یہ مائنس کے کیس میں لکھ دیا کہ سائن از اکول ٹو -1، اور ساتھ میں نے یہ کامنٹ لکھ دیا کہ کوڈ از فالوئنگ تھرو ٹو دی نیکسٹ کیس. تو پڑھنے والا فوری طور پہ اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ یہاں سے کوڈ آگے جا رہا ہے، سوچنا نہیں پڑے گا. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا یہ فال تھرو کا کیس جو ہے یہ ایکچولی از ناٹ اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس. اٹس بیٹر کہ آپ اس کو اف دین ایلس کی فارم میں لکھیں، اور اگر آپ اف دین ایلس کی فارم میں لکھیں گے یہ تیسری جو اسی چیز کی شکل جو تیسری اف دین ایلس کی فارم میں جو نظر آ رہی ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. ان دس کیس وٹ وی آر سیئنگ از کہ اف سی از اکول ٹو مائنس دین سائن از اکول ٹو -1 اینڈ سی از اکول ٹو گیٹ کیریکٹر. کیونکہ ریمبر یہ مائنس اور پلس دونوں کے کیسز میں ہم ایک کیریکٹر ریڈ کر رہے ہیں اس کے آگے سائن کے بعد کا،
تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اف اٹ از مائنس تو ہم سائن کی ویلیو -1 سیٹ کریں گے. اف اٹ از پلس تو ہو سکتا ہے کہ سائن کی ویلیو ہم +1 آلریڈی سیٹ کی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو یہاں پر ہمیں سائن کی ویلیو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ریڈ دیٹ کیریکٹر اگین. سو یہاں پر جو اف دین ایلس کے کیس میں ہم پہلی ایف کنڈیشن کے کیس میں ہم سائن -1 سیٹ کرتے ہیں, پھر کیریکٹر ریڈ کرتے ہیں. پلس کے کیس میں وی وڈ سمپلی ریڈ دس کیریکٹر. اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیریکٹر جو ہے یہ پیریڈ نہیں ہے, دیٹ از یہ فل اسٹاپ نہیں ہے, جو پہلا جو کیس جو ہمارا تھا ڈیفالٹ سے پہلے والا کیس جہاں پر ہم بریک کر رہے تھے, یا یہ ڈیجٹ نہیں ہے. ریمبر کہ ڈیفالٹ کے کیس میں ہم کیا چیک کر رہے تھے کہ اف از ناٹ ڈیجٹ دین وی ریٹرن 0. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیریڈ نہیں ہے, پیریڈ کے کیس میں ہم نے اس سوئچ اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جانا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پیریڈ نہیں ہے اینڈ اٹ از ناٹ اے ڈیجٹ, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈیفالٹ والا کیس ہے, اس کیس میں ہم ریٹرن 0 کر دیں گے. اگر پیریڈ ہوگا تو آبویسلی ہم اس اف اسٹیٹمنٹ سے باہر آ جائیں گے. اگر اس کوڈ کو آپ دیکھیں اور پہلے کوڈ کو دیکھیں تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ والا کوڈ جو ہے یہ سمجھنا, اس کو انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں اگر آپ کو, تو یہ بہتر ہے پہلے والے کوڈ کی نسبت. سوئچ اسٹیٹمنٹس ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا تھوڑا سا اسے دیکھیں گے. جب یہ کلاسز کے بیچ میں سوئچ اسٹیٹمنٹ آتی ہیں تو اس وقت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی جب ہم کسی ایٹریبیوٹ پہ ہم اس کی ویلیو کے اگینسٹ کوئی کیس چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کلاس کا اس آبجیکٹ کے بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں بات شاید پہلے بھی کر چکا ہوں جب ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی, لیکن یہاں پر میں دوبارہ یہ اس طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. ان دوز کیسز یہ جو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایکچولی اٹ شوڈ بی ریپلیسڈ بائی سب کلاس, ایک سپر کلاس بنا کے, اور وہ جتنے کیسز ہیں ان کی الگ سے کلاس بننی چاہیے اور وہاں سے پولیمورفزم کے ذریعے اس کو یوز کرنا چاہیے. یہ ایک بہتر یوز ہے. یہ ہم ذرا ڈیٹیل میں اس چیز کی ایگزامپل, اور یہ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں گا, کوشش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بیہیویئر چینج ہو رہا ہے. ایک کیس میں یہ کام کر رہے ہیں, دوسرے کیس میں یہ کام کر رہے ہیں. اٹ از بیٹر کہ اس کی سب کلاسز بنائی جائیں بنسبت اس کے کہ آپ اسے سوئچ سے آپ یہ کام کریں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ سوئچ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں اپنے کوڈ میں تو ان 2-3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فال تھرو تو نہیں ہو رہا کوڈ. اگر کیسز میں فال تھرو ہو رہا ہے تو اٹ از بیٹر کہ ریپلیس اٹ ود اف دین ایلس اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اس میں کوڈ کو سمجھنا زیادہ آسان ہے, وہ زیادہ کلیئر کوڈ ہے, زیادہ سمپل کوڈ ہے. کیس کے کیس میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے کہ ایکچولی اس کا لاجک کیا ہے, یہ کیسے کام کر رہا ہے. اور دوسرا, اگر کلاس کے بیچ میں جب آپ کو کیس اسٹیٹمنٹ نظر آئے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے کہ کیا یہ جو کیس اسٹیٹمنٹ ہے کین اٹ بی ریپلیسڈ بائی سب کلاسنگ. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایگزامپل کے ذریعے میں اس کی وضاحت آئندہ چل کے کروں گا زیادہ ڈیٹیل میں, لیکن یہ جب بھی آپ کو سوئچ اسٹیٹمنٹ نظر آئے تو ذہن میں ایک آپ کے فلیگ ریز ہو جانا چاہیے. سوال آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ایسے ہی ہے کہ اس کو میں کسی اور طریقے سے ریپلیس کر سکتا ہوں. سوئچ اسٹیٹمنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا کنسٹرکٹ نہیں ہے. ان مینی کیسز ایکچولی اٹ کازز پرابلمس. کوڈ کی کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم اگلی چیز دیکھیں گے اسے ہم کہتے ہیں میجک نمبرز. یہ میجک نمبرز کیا چیز ہوتی ہیں؟ کوڈ میں آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, if a equal to 10 یا while I is less than 200 یا اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر وہ اس نمبر کا ایگزیکٹ آپ کو ذکر ملے گا. وہاں پر نمبر لکھا جاتا ہے, کانسٹنٹ ویلیو کوئی ہے جس کے اگینسٹ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, جس کے اگینسٹ کچھ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کے کانسٹنٹ ویلیوز جو نومیرک ویلیوز جو کوڈ میں لکھی جاتی ہیں ان کو ہم میجک نمبرز کہتے ہیں. اور یہ ایکچولی ایک کوڈ کو مشکل بناتی ہیں انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے.
دیز میجک نمبرز آر ویری ڈینجرس. ان کے ساتھ بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. میں ان پرابلمس کا ایک ایک کر کے ذکر کروں گا, لیکن سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ایک یہ عجیب و غریب سی ایگزامپل دیکھتے ہیں جن میں میجک نمبر استعمال ہو رہے ہیں, اور پھر شاید اس ایگزامپل کی مدد سے مجھے اپنی بات سمجھانی ذرا آسان ہو جائے. یہ جو ایگزامپل جو ہے اس میں پہلی اسٹیٹمنٹ ہے فیک از اکول ٹو لیم ڈیوائڈ بائی 20. ذرا یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے کہ اس وقت شاید یہ اس میں دو مختلف پرابلمس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو نام جو ہیں ویریبل کے ایف اے سی اور ایل آئی ایم, یہ کوئی زیادہ میننگ فل نام نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہم میننگ فل نام اگر رکھ لیں, مثلا فیکٹ کی بجائے فیکٹر ہم پورا لکھ دیں اور لم کی بجائے لمٹ ہم لکھ دیں, تو اس سے بھی کوڈ کی ریڈیبلٹی میں امپروومنٹ ہوگی. بہرحال اس وقت بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ ویریبل نام کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ میجک نمبرز کے حوالے سے ہے. تو فیک از اکول ٹو لیم ڈیوائڈ بائی 20. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اف فیک از لیس دین 1 دین فیک از اکول ٹو 1. پھر call is equal to 0 and then for statement for I is equal to 0, I is less than 27, I plus plus, call is equal to call plus 3, k is equal to 21 minus let subscript I divided by fac, star is equal to let I equal 0, question mark, blank, colon, star. For j is equal to k, j is less than 22, j plus plus, draw j, call star, and then after the for statement we have draw 23 to blank. اب اس سارے کوڈ کو اگر ذرا ایک نظر ہم دیکھیں تو پہلی لائن پہ we have this number 20. What does that mean? ہمیں کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ اس 20 کا کیا مطلب ہے, یہ 20 یہاں پر نمبر کیوں ہے, وائی ناٹ 25, وائی ناٹ 30. اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جو فور کی اسٹیٹمنٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں فار آئی از اکول ٹو 0 سے آئی از لیس دین 27. اب یہ وائی ناٹ 50, وائی ناٹ 100 لیس دین 27, وٹ از دس نمبر 27 کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اچھا ذرا ایک چیز ذرا اور دیکھ لیے, اس سے اوپر جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے COL از اکول ٹو 0, یہاں پر ہمارا میجک نمبر والا ایشو شاید اتنا امپورٹنٹ نہ ہو کہ یہ ہم شاید COL کو 0 سے انیشلائز کر رہے ہیں. دس از پرفیکٹلی آلرائٹ, یہ اکثر ایسے ہوتا ہے. لیکن جب آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, جب آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, جب آپ کسی سے انکریمنٹ کر رہے ہیں, تو دوز میجک نمبرز, دوز کانسٹنٹس, دے بیکم امپورٹنٹ, دے آر ریلیونٹ, اور ان کو پہلی بات ہے کوڈ کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر میں آگے چل کے جس طریقے سے میں نے بات کی کہ میں ذکر کروں گا کہ اس میں کوڈ کو فکس کرنا, کوڈ کو چینج کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کی بات میں تھوڑی آگے کروں گا, بعد میں کروں گا. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے کال از اکول ٹو کال پلس 3. اب یہ 3 کیا چیز ہے؟ k از اکول ٹو 21 مائنس دس رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی ایکسپریشن. اب یہ 21 کیا چیز ہے؟ پھر آگے فور اسٹیٹمنٹ میں چلتے ہیں, جو آخری فور اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہے j از اکول ٹو k, j از لیس دین 22. اب یہ 22 کیا چیز ہے؟ اور آخر میں ڈرا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈرا 20 بلینک. اب اس پروگرام میں 7-8 لائنوں کا پروگرام ہے, ہم نے 4-5-6 مختلف نمبر یوز کیے ہیں جن کا کچھ مقصد سمجھ نہیں آتا. سب سے پہلے 20, اس کے بعد 27, اس کے بعد 3, اس کے بعد 21, اس کے بعد 22, اس کے بعد 23, اس کے بعد 2. ان سب کا کیا مقصد ہے کچھ پتہ نہیں لگتا. ان نمبرز کو ہم میجک نمبرز کہتے ہیں. دیز آر کائنڈ آف دے ورک لائک میجک. ٹو می ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دس کوڈ, ہو ڈز ناٹ نو دا ڈومین آف دس کوڈ, دیز نمبرز آر لائک میجک. دے آر ورکنگ, یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, کچھ کام کر رہا ہے, لیکن یہ نمبر کوئی رول پلے کر رہے ہیں اس کوڈ کو چلانے میں. ہم ان نمبرز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ان میجک نمبرز کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں, ذرا اس کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ اصل میں اگر اس کوڈ کو مجھے پتا ہوتا اور بعد میں اگر میں نے کوڈ کو دیکھا تو مجھے یہ بعد میں پتہ لگا کہ اس میں یہ جو ایکچولی یہ نمبر 20, 21, 22, 23 اور 27 جو ہیں, جب آپ ان نمبرز کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دے آر ریلیٹڈ, دے ہیو سم تھنگ ٹو ڈو ود ایچ ادر, کوئی آپس میں ان کا کوئی تعلق ہے.
اور اگر ایکچولی اس کوڈ کو دیکھا جائے جو اس کوڈ کے پیچھے یہ نمبرز کے پیچھے لاجک تھی تو اس سے یہ چیز پتہ لگتی تھی. آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے اس لاجک کو سمجھنا, لیکن میں صرف ایک بات ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو نمبر امپورٹنٹ تھے وہ تھے نمبر 24. یہ 24 نمبر کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ کوڈ لکھا گیا تھا کہ یہ ایک اسکرین جس پہ 24 لائنیں آ سکتی ہیں اور 80 کیریکٹر کی اسکرین ہے. تو یہ 24 جو نمبر ہے دس از دا نمبر آف روز آن دا اسکرین, اور 80 جو ہے 80 از دا نمبر آف کالمس. اور تیسرا نمبر جو اس کوڈ کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از نمبر 26, اور 26 از دی نمبر آف لیٹرز ان دی الفابیٹ, جو انگلش الفابیٹ ہوتی ہے. تو جو تین امپورٹنٹ نمبرز جو ہیں وہ ہیں 24 دا نمبر آف روز آن دا اسکرین, 80 دا نمبر آف کالمز آن دا اسکرین, اینڈ 26 دا نمبر آف لیٹرز ان دی الفابیٹ. لیکن جب آپ اس سارے کوڈ کو دیکھیں گے تو ان تینوں میں سے کوئی نمبر اس کوڈ میں نظر نہیں آ رہا, وچ میکس اٹ ایون مور کرپٹک, وچ میکس اٹ ایون مور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. 24, 26 اور 80 یہ تین امپورٹنٹ نمبرز تھے. ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا, ان کی بجائے ہم نے کچھ اور ہی نمبرز استعمال کیے, 20, 21, 22, 23, 27. کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ نمبر ہیں کیا. یہ نمبر اصل میں ان تین نمبر جو 24, 26 اور 80 جن کا میں نے ذکر کیا, ان میں ہی کچھ سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے, کچھ ایڈ کیا جا رہا ہے, کسی طریقے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے. کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ آئیے چلتے ہیں ذرا اس کوڈ کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ ایک انومریٹڈ ٹائپ ہم نے بنائی جس میں ہم نے کچھ ڈکلیئر کیے نمبر. min row is equal to 1, that is the top edge. min column is equal to 1, that is the left edge. maximum row is equal to 24, that is the bottom edge. یہ وہی ذکر ہے کہ ہم ٹوٹل نمبر آف روز اسکرین پہ کتنی ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں, کتنی لائنیں ڈسپلے کر سکتے ہیں. maximum column is equal to 80, that is the right edge. لیبل رو از 1 کہ پوزیشن آف دی لیبلس کدھر ہے. inlet is equal to 26, یہ وہی چیز ہے کہ الفابیٹ میں کتنے کیریکٹرز ہیں, دیٹ از the size of the alphabet. height is equal to max row minus 4, that is height of the bar, and width is equal to max column minus 1 divided by nlet, that is width of the bars. تو یہ ایک بیسک انومریٹڈ ٹائپ کے ذریعے ہم نے کچھ سارٹ آف کانسٹینٹس ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے. ہم نے بتا دیا کہ کس چیز کی کیا ویلیو ہے, اور ہم ان انومریٹڈ ٹائپس ان کے جو ہم نے یہ بیچ میں یوز کیے ہیں, اب جو ویلیوز ہم نے کی ہیں, اب ان کو اپنے کوڈ میں جب یوز کریں گے تو دیکھیے یہ کوڈ کی کیا سے کیا شکل ہو گئی. وہی کوڈ جو پہلے ایک بڑا کرپٹک سا کوڈ نظر آ رہا تھا جس میں میجک نمبرز یوز ہو رہے تھے, اب اسی کوڈ میں جب ہم نے اس طریقے سے کوڈ کو لکھا, fact is equal to lim plus height minus 1 divided by height. If fact is equal to 1, fact is less than 1, then fact is equal to 1. اور پھر for کی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے 27 جو تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا nlet سے, اور شروع کیا ہم نے 0 سے. تو یہ اب دیکھیں یہ کوڈ میں کیسے ریڈیبلٹی کس طریقے سے انہینس ہو گئی. پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے دوسری فار لوپ میں جے کی ویلیو ہم نے ہائٹ سیٹ کر دی, ہائٹ مائنس لیفٹ آئی ڈیوائڈ بائی فیک, اور جے از لیس دین ہائٹ. تو یہ ان دو کانسٹینٹس کو جو انومریٹڈ ٹائپ میں جو ہم نے جو ویلیوز ڈکلیئر کی تھیں ان کو یوز کرنے سے یہ کوڈ کی ریڈیبلٹی کس قدر امپروو ہو گئی. ایک اور چیز جو یہاں پر جس کا تذکرہ کرنا میں اس اسٹیج پہ مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹس اسیوم کہ کل کو آپ کی اسکرین کا سائز کچھ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بڑی ایک نان اسٹینڈرڈ سی چیز ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک ایگزامپل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایکچولی کچھ اور کیسز میں دس وڈ بی کوائٹ اپروپریٹ. یہ چیز جو ہے اگر اسکرین کے سائز کی ہم نہیں بھی بات کرتے تو یہ ہائٹ اینڈ وڈتھ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو بارز کی ہائٹ اینڈ وڈتھ جو ہے ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ ہائٹ اینڈ وڈتھ کو چینج کریں گے تو پھر کیا آپ کے سامنے صورت سامنے آئے گی. جہاں جہاں ہائٹ آپ نے یوز کی ہے, جہاں جہاں آپ نے وڈتھ آپ نے یوز کی ہے, وہاں آپ کو کوڈ میں اس طریقے سے جا کے وہاں پر نمبر چینج کرنا پڑے گا.
لیکن اگر میں اوپر اپنی انیومریٹڈ ٹائپ میں ایک جگہ ہم یہ کر دیں کہ ہائٹ از اکول ٹو میکس رو مائنس 5 فار ایگزامپل اینڈ ویڈتھ از اکول ٹو میکس کالم مائنس 2 ڈیوائڈ بائی این لیٹ. جب میں نے یہ چیز کر دی تو اس سے کیا ہوا, مجھے کوڈ میں اندر جا کے کہیں پر کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر میں میجک نمبر یوز کر رہا ہوں گا تو ہر جگہ پہ جہاں پر وہ نمبر ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نمبر کون سا نمبر کس کام کے لیے تھا, پھر اس میں کس طریقے سے چینج ہوگی, ان ساری چیزوں کا مجھے یاد رکھنا پڑے گا, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور وہاں جا کے مجھے چینج کرنی پڑے گی. یہ میجک نمبرز کا استعمال کوڈ میں یہ بھی ایک از اے ویری بیڈ پروگرامنگ ہیبٹ, اینڈ یہ اس کا سوائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی سوائے اس چیز کے کہ ہم کچھ لیزی ہو جاتے ہیں, کچھ سست ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کچھ تھوڑا سا ہم ٹائم بچا لیں گے. اصل میں وہ ایک جو ہم نے ایک کانسٹنٹ ڈکلیئر کرنا ہے یا ایک انومریٹڈ ٹائپ جو ہم ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں ہم اس طریقے سے, جس طرح میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دکھائی, جب اس طریقے سے ہم یوز نہ کرنا چاہ رہے ہوں, ہم بس کیا ہم وٹ آر وی سیونگ ریئلی نتھنگ. ہم ان نمبرز کو 22, 23, 24, 26, 27, 80, 90 جو بھی ہم لکھ دیں, اگر ہم ایک ذرا پہلے کچھ کانسٹنٹس ڈکلیئر کر لیں یا کوئی انومریٹڈ ٹائپ ہم ڈکلیئر کر لیں تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تھوڑا سا جس وقت آپ کوڈنگ کر رہے ہیں اس وقت یہ تھوڑا سا ایکسٹرا کام شاید آپ کو 5-10 منٹ ایکسٹرا لگ جائے یہ سارا کام کرتے وقت, لیکن بعد میں آپ جا کے یہ بہت ٹائم سیو کر لیں گے. اور یقیناً یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے جب آپ پہلی بار آپ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو بعد میں اس چیز کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بعد میں آپ کو یہ خیال بھی آئے, میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں صرف کہ جی آپ کو اس میں انہینسمنٹ کرنی ہے یا آپ کو ڈیبگنگ کرنی ہے. لیٹس سے کہ آپ نے یہ کوڈ لکھا ہے اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کوڈ کو میں چینج کر دوں اور ان کو میں میجک نمبرز کے بجائے میں انومریٹڈ ٹائپس یا کانسٹنٹس یا کوئی اور اس طریقے سے جو زیادہ میننگ فل چیز ہو ان سے ریپلیس کر دوں. بعد میں اس چینج کو کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ کو پھر یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 22 کا کیا مطلب تھا, یہ 22 کا ہائٹ سے تعلق تھا کہ 22 کا وڈتھ سے تعلق تھا, 22 کا نمبر آف روز سے تعلق تھا, کس چیز سے کس کا تعلق. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی, آپ کو ہمیشہ سوچنا پڑے گا اس چیز کے بارے میں. بعد میں یہ چینجز کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جب آپ پروگرام لکھیں, جب آپ کوڈ لکھیں تو پہلے سٹیج پہ ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. نیکسٹ ایشو جو ہم ڈسکس کریں گے کوڈنگ کے حوالے سے, کوڈ کو بہتر بنانے کے حوالے سے, وہ ہے کہ ہم ان کانسٹنٹس کو کس طریقے سے یوز کریں. کون سی ایسی جگہ ہیں, ابھی ہم یہ میجک نمبرز کی بات ہی کر رہے ہیں, لیکن ذرا تھوڑی سی میں آپ کی سلائیڈ کی مدد سے یہ دکھانا چاہوں گا کہ انومریٹڈ ٹائپ میں کیا فرق ہے اور کانسٹنٹس میں کیا فرق ہے, جو دوسرے کانسٹنٹس ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپل میں ذرا دیکھتے ہیں اس چیز کو. یہاں پر یہ ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے, if c is greater than equal to 65 and c is less than equal to 90 then do something. کیا اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ فوری طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہوں کہ this 65 stands for A and this 90 stands for capital Z. تو یہ basically what we are checking is کہ if this character C is between A and Z, that is it is one of the alphabets capital letter ہے. یقیناً آپ صحیح نتیجے پہ پہنچیں. But what are the issues with that kind of thing? پرابلم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کہ 65 کا مطلب ہے A اور 90 کا مطلب ہے Z. میرے جیسا انسان اس طرح کی باتیں مجھے تو بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہیں, بلکہ اکثر یاد ہی نہیں ہوتی. بڑا مشکل مجھے پیش آتی ہے جب میں اس طرح کے نمبرز دیکھتا ہوں. ہمیشہ تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ کس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے دیکھنے والی کہ یہ جب ہم 65 کرتے ہیں اور جب ہم 90 کرتے ہیں, ایکچولی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ASCII نمبرس. اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ نے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اور یہ کوڈ IBM مین فریم پہ آپ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ آپ نے PC پہ لیٹ سے کوڈ لکھا تھا, اب اس کوڈ کو IBM مین فریم پہ آپ پورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی
IBM مین فریم سسٹم ہو سکتا ہے کہ ایسکی سسٹم یوز نہ کر رہا ہو, وہ ایپسٹک سسٹم یوز کر رہا ہو. اب ایپسٹک میں 65 does not stand for A and 90 does not stand for Z, and actually they are not continuous کہ 65 سے لے کے 90 تک یہ سارے نمبر ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے سالو کریں گے. ڈو یو ہیو اے وے آف فائنڈنگ اے سولوشن کہ یہ 65 اور 90 کے درمیان میں یہ کوڈ آپ کا پورٹیبل نہیں رہتا. اگر آپ پی سی سے یا انٹل بیسڈ آرکیٹیکچر سے آپ IBM مین فریم کے آرکیٹیکچر کی طرف آپ جا رہے ہیں تو یہ کوڈ میں آپ کو لامحالہ آپ کو چینجز کرنی پڑیں گی اور یہ مشکل ایک صورت ہوگی. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ہینڈل. تو اس کا بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میجک نمبرز کے بجائے جو 65 اور 90 ہیں ان کو کیپٹل A اور کیپٹل Z سے آپ ریپلیس کر دیں. تو یہ ایک ذرا تھوڑی سی بہتر صورت ہے. اینڈ ایکچولی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ یہ لائبریری فنکشن یوز کریں جو یہ آپ کو بتائے کہ دس از کیپٹل اور ناٹ. تو وہ لائبریری فنکشن جو ہے وہ اسی کام کے لیے لکھا گیا ہے. تو آئی مین ٹرائی ٹو یوز دوز لائبریری فنکشنز. وہ آپ کی ریڈیبلٹی کو امپروو کرنے میں بھی ایک معاون ثابت ہوگا. یہاں پر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ A اور Z کے درمیان میں چیز ہے, از گریٹر دین اکول ٹو A از لیس دین اکول ٹو Z. تو اس کا مطلب ہے A سے بڑی اور Z سے چھوٹی کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, یا A انکلوڈنگ A اینڈ Z. جب ہم از کیپٹل کی بات کرتے ہیں, دی از اپر کی بات کرتے ہیں, تو یہ فوری طور پہ یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از دس کیریکٹر از این اپر کیس لیٹر اور ناٹ, اور اس کا جواب یا ٹرو ہے یا فالس ہے. اس طریقے سے یہ جو میجک نمبرز جو ہیں یہ آپ کی ریڈیبلٹی کو ڈکریز کرتے ہیں, انڈرسٹینڈیبلٹی آپ کی کوڈ کی کم ہوتی ہے. تو میجک نمبرز کو استعمال نہ کیجیے. جہاں پر بھی میجک نمبرز ہوں کانسٹنٹس ڈکلیئر کر کے یا انیمریٹڈ ٹائپ میں ان کی وہ نام ڈکلیئر کر کے تو پھر اس کو آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے کوڈ کی ریڈیبلٹی بڑھ جائے. جہاں پر آپ نے اس طریقے سے کیریکٹرز وغیرہ آپ نے یوز کرنے ہیں انسٹیڈ آف یوزنگ نمبرز, وہ 65 یا 90 ونس اگین وہ ایک میجک نمبر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ ایس کی ٹیبل میں 65 کا مطلب A ہے اور 90 کا مطلب Z ہے, یا اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں, تو ان چیزوں کو سمجھنا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر یہ آپ کی کوڈ سمپل نہیں رہتا. یہ اس کو انہینس کرنا, اس میں چینجز لے کے آنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ میجک نمبرز کو اوائڈ کریں. یوز کانسٹنٹس, یوز میننگ فل کیریکٹرز, یوز میننگ فل نیمز, یوز انیمریٹڈ ٹائپس. ہر وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ کوڈ ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے امپروو ہو. ایک اور جو کوڈ کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ زیرو کا پراپر استعمال. یہ جو ہمارے سی اور سی پلس پلس اور اس فیملی کی جو لینگویجز ہیں اس میں زیرو جو ہے ایکچولی یہ بڑا امپراپرلی استعمال ہوتا ہے, اور امپراپرلی میں اسے استعمال کرنے کی کیا بجائے میں یہ کہوں گا کہ یہ ابیوز کیا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ زیرو کا جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا پراپر استعمال نہیں ہے. اس سے کوڈ کی ریڈیبلٹی ڈکریز ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ایکچولی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس جگہ پہ زیرو کس معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. آئیں ذرا چلتے ہیں, ذرا جس سلائڈ کی مدد سے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی کہ زیرو کے امپراپر یوزیجز کیا ہیں اور ان کو ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ آپ کے سامنے 4 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ زیرو ہے چاروں کے. پہلی بات ہے str از اکول ٹو 0. دوسری اسٹیٹمنٹ ہے name I از اکول ٹو 0. تیسری ہے x از اکول ٹو 0. اور چوتھی ہے n flag از اکول ٹو 0. اب یہ 4 اسٹیٹمنٹس ہیں جن میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 0 استعمال ہو رہا ہے اور چاروں جگہ 0 مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. اصل میں یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا, یا اس کا یہاں پر جس نے 0 لکھا ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے, اب یہ جس کے 4 اسٹیٹمنٹس جو اب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں اس کا مقصد تھا. پہلی کیس میں اسٹرنگ ایک str از اے اسٹرنگ ٹائپ, اور جب ہم اسے کہتے ہیں دس از 0 تو بیسکلی یہ ہم ایک طرح سے اس کے پوائنٹر کی ویلیو 0 کر رہے ہیں, پوائنٹر نل کر رہے ہیں. تو
بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیرو لکھنے کے بجائے ہم یہاں پر نل استعمال کریں. نل وڈ کنوے دس میننگ کہ دس واز اے پوائنٹر, اور اس پوائنٹر کی آگے جو ویلیو جو ہے وہ نل ہے اور یہ اسے اسی معنوں میں استعمال ہونا ہے. اس کو آپ نومیرک ویلیو زیرو نہیں ہے, اس کی لاجیکل ویلیو جو ہے نل ہے. فزیکل ویلیو زیرو ہو سکتی ہے, لیکن اس کانٹیکس میں اس زیرو کو نل کے طور پہ انٹرپریٹ کرنا ہے, اور کیونکہ نل کے طور پہ انٹرپریٹ کرنا ہے اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم اس کو نل ہی لکھیں. دوسرا جو کیس ہے وہ یہ ہے نیم آئی از اکول ٹو زیرو. اب یہ نیم آئی از اکول ٹو زیرو, ان فیکٹ وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیٹنگ دی ویلو آف دی آئیتھ کیریکٹر ان دس نیم ٹو بی اکول ٹو زیرو. اب یہ زیرو کیا چیز ہے؟ ونس اگین جب ہم اس کی ویلو دیکھتے ہیں زیرو, دس کیریکٹر زیرو از دیٹ ٹرمینیٹنگ کیریکٹر, زیرو ویلو. تو اس کو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کیریکٹر زیرو کے طور پہ اس کو ہم لکھیں کہ یہ ویلو ہم اس میں ڈال رہے ہیں, تاکہ یہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ نظر آئے کہ یہ ہم اس کو یہاں پر ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. زیرو جب نمبر جب بیچ میں ڈالتے ہیں تو اس سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے یہ سمجھنی بات کہ یہ ایکچولی یہاں پر اس زیرو کا کیا مطلب ہے. ونس اگین کانٹیکسٹ میں یہ ایک ٹرمینیٹنگ کیریکٹر ہے, کانٹیکسٹ میں یہ لاجیکلی دس از ناٹ دس ویلو زیرو, نمبر زیرو یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا. تیسرا جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے ایکس از اکول ٹو زیرو. یہ پہلے دو کیسز کی نسبت ذرا تھوڑا سا یہ کم کمپلیکس ہے, بٹ نیور دا لیس اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فلوٹنگ پوائنٹ میں ہمیشہ آپ کو یہ یوز کرنا چاہیے ڈیسیمل پوائنٹ, تاکہ مطلب فوری طور پہ کنوے ہو کہ ہم ایک ڈیسیمل ویلیو جو ہے وہ ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کو اسائن کر رہے ہیں. امپلیسٹ ٹائپ کنورژن کی ہم بات نہ کریں, ہم ایکسپلسٹلی ٹائپ کے بارے میں انفارمیشن مہیا کریں تاکہ پڑھنے والے کے سامنے کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو, اسے فوری طور پہ یہ چیز پتہ لگ جائے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز. اور چوتھی ایگزامپل جو ہے یہ فلیگ کی ایگزامپل ہے. ونس اگین وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر سیٹنگ دس ویلو ٹو بی اکول ٹو زیرو. اور یہ ذرا آپ یاد رہے کہ ونس اگین سی اور سی پلس پلس میں یا اس کلاس کی لینگویجز میں زیرو کا مطلب ہوتا ہے فالس, اور اینی تھنگ ادر دین زیرو از کنسیڈرڈ ٹو بی اکول ٹو ٹرو. تو یہاں پر بھی زیرو کا مطلب ہے فالس. یہ ایک فلیگ ہے, فلیگ کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک بولین ٹائپ کا ویریبل ایکچولی ہونا چاہیے تھا. تو اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو زیرو ویلیو سیٹ کی جا رہی ہے اصل میں ونس اگین اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک نومیریکلی زیرو ویلیو اسائن کر دی جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فلیگ میں, اس بولین ٹائپ ویریبل میں ہم یہ ویلیو سیٹ کر دیں جس کا مطلب ہے فالس. سو یہ زیرو لکھنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اسے لکھیں این فلیگ از اکول ٹو فالس. تو یہ چار مختلف کانٹیکس میں ہم نے چار مختلف یوزیجز دیکھے زیرو کے, اور چاروں کے چاروں جو ہیں اگر وہ دوسرے سٹائل میں جو آپ کو بعد میں دکھایا اس طریقے سے لکھے جائیں تو زیادہ بہتر مطلب کنوے کرتے ہیں. یہ زیرو کا جو یہ استعمال ہے یہ بھی ایکچولی یہ ایک لیگسی یہ چل رہی ہے سی کی. اس زمانے میں شروع میں جب سی میں کوڈ لکھا جاتا تھا اور کافی عرصے بعد تک بھی, تو زیرو ہر اس طریقے سے جس طریقے سے یہ بولین ویریبل کے طور پہ زیرو کا مطلب ہے فالس اور اینی تھنگ ادر دین زیرو از کنسیڈرڈ ٹو بی اکول ٹو ٹرو, یا ٹرمینیٹنگ کیریکٹر یا نل ویلیو, یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ پوائنٹر واپس کرتے ہیں, جب اگر اس کی ویلیو نل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو زیرو ہو تو اس کا مطلب ہے یہ نل کیریکٹر ہے, نل پوائنٹر ہے, اس میں کوئی میموری اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سی کی لیگسی ہے. آج کل ہماری جو لینگویجز ہیں سی پلس پلس اور یہ دوسری جو نئی لینگویجز جو ہیں ان میں زیادہ بہتر کنسٹرکٹس اویلیبل ہیں. نل اٹ سیلف از اے کنسٹرکٹ, نل اٹ سیلف از سم تھنگ دیٹ یو کین یوز. اسی طریقے سے فالس اینڈ ٹرو, دیز آر تھنگس دیٹ یو کین ایکچولی یوز ان یور کوڈ. پہلے شاید آپ کو میکرو ڈیفائن کر کے تو ان چیزوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی, تو شاید اس وقت لوگ ذرا مشکل محسوس کرتے تھے اس کو کرنا, حالانکہ وہ بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن بہرحال نیور دا لیس ہمیں اب جو ہے ان کو کوڈ کو اس طریقے سے لکھیں تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے, یہ زیادہ ایکسپلسٹ طریقہ ہے. زیرو ایک ایسی چیز ہے جو واقعی صحیح معنوں میں ایبیوز ہوتی ہے سی اور اس کلاس کی لینگویجز میں.
تو کوشش کریں کہ زیرو کو آپ ابیوز نہ کریں, زیرو کو آپ پراپرلی استعمال کریں, جہاں پر جس طریقے سے جس کانٹیکس میں زیرو کو استعمال ہونا ہے اسی کانٹیکس میں اسی طریقے سے زیرو کو آپ استعمال کریں. نیکسٹ جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک پروگرام میں کامنٹس کا کیا رول ہے. میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں, 2-3 کامنٹس کے حوالے سے 2-3 باتیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ایک بات تو ہم نے یہ کی تھی کہ ہم کوڈ اس طریقے سے لکھیں کہ اس میں کامنٹس کی گنجائش کم سے کم ہو. زیادہ کامنٹ لکھنا آج کل ماڈرن سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرنسپلس کے مطابق از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ پریکٹس. کامنٹ کم سے کم لکھنے چاہیے, کامنٹس صرف اس جگہ پہ لکھنے چاہیے جہاں پر وہ اشد ضروری ہوں. اس کے علاوہ جو آپ کا کوڈ جو ہے دیٹ شوڈ بی ریٹن ان اے وے دیٹ اٹ شوڈ بی سیلف ایکسپلینیٹری. یہ خود وہ اس چیز کو وہ کرے, ایکسپلین کرے, خود کوڈ ایسا لکھا جائے جو کامنٹس جو ہیں ان کو لکھنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. تو اب جو ہم چیز دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ امپراپر یوز آف کامنٹس کیا ہے. تو کامنٹس کو امپراپرلی ہم کیسے یوز کرتے ہیں. 2-3 چیزیں میں پھر واضح کرتا چلوں. ایک تو امپراپر یوز یہی ہے کہ ہم جو کامنٹس جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہم لکھ رہے ہیں. میرا اس وقت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامنٹس ضرورت سے زیادہ لکھنا از امپراپر یوز. یہ ایکچولی تو شاید جو پہلے جو میں بات کی ہے کہ جب ہم کم سے کم کامنٹ لکھتے ہیں, اگر ہم آپ کا کوڈ اس طریقے سے لکھا ہو جو سیلف ایکسپلینیٹری ہو, سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ ہو, تو کامنٹ لکھنے کی ضرورت آپ کو کم پڑے گی. اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کامنٹس لکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوڈ سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. اٹ از ناٹ سیلف ڈاکومنٹڈ. کوڈ آپ نے اچھے طریقے سے نہیں لکھا ہوا. فاؤلر کی بات کا میں نے کامنٹس کے حوالے سے پہلے بھی شاید کسی جگہ پہ ذکر کیا ہے. میں پھر وہ بات دہرا دوں کہ کامنٹس آر ایکچولی ڈیوڈرنٹس. اگر آپ کا کوڈ برا لکھا ہوا ہے تو کامنٹس اس برے کوڈ کو, اس میں جو بیڈ سمیلز, ری فیکٹرنگ کے حوالے سے ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں, تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا, جو کوڈ میں بیڈ سمیلز ہیں اس کو چھپانے کے لیے ہم اس کے اوپر کامنٹس لکھ دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بیڈ سمیلز کو چھپایا نہ جائے بلکہ اس کوڈ کو ٹھیک کر دیا جائے. تو آئیں چلتے ہیں, یہ ذرا ایگزامپل کے ذریعے اس کو ذرا دیکھتے ہیں, تو پھر یہ چیز شاید آپ کے سامنے واضح ہو کے سامنے آئے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ جو پہلی ایگزامپل جو ہے, اس کیس میں ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کچھ تو ایسا کوڈ ہے جو ڈی بگنگ کے لیے لکھا گیا ہے. تو یہ جب یہ فلیگ ڈی بگ کا فلیگ سیٹ ہوگا تو اس وقت یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا, اور اس کے بعد جو باقی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے ریٹرن ناٹ ریزلٹ, یہ اصل میں کوڈ ہے جو ریگولر اس میں چلے گا. اب اس کے ذرا اوپر کامنٹ پہ ایک نظر ڈال لیں. یہ کامنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اف ریزلٹ از اکول ٹو 0 a match was found so return true that is non-zero, otherwise result is non-zero so return false that is 0. اب ذرا اس کامنٹ پہ آپ ذرا ایک نظر ڈالیں, ذرا غور کریں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پہلی بار جب میں نے یہ کامنٹ پڑھا تھا تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا تھا, ذرا تھوڑا سا زور لگانا پڑا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ کوڈ لکھا غلط طریقے سے ہوا ہے, یہ اچھا کوڈ لکھا نہیں ہوا ہے. اس کو اگر کوڈ کو میں ذرا تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دوں, دیٹ از پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر آپ کو یاد ہو یہ نیگیٹو میں نے بات کی تھی, ناٹ ریزلٹ کی بات کی تھی. تو ناٹ ریزلٹ کی بجائے میں اگر اسے پازیٹیو طریقے سے لکھوں پہلی بات تو شاید بہتری پیدا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریزلٹ اٹ سیلف یہ کیا چیز ہے. ریزلٹ میں کیونکہ میچ فاؤنڈ کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ یہ میچ واز فاؤنڈ اور ناٹ, تو وڈنٹ اٹ بی بیٹر اف آئی یوزڈ اندر ویریبل نیم انسٹیڈ آف ریزلٹ. آئی مین آئی کوڈ یوز میچ فاؤنڈ. اگر میں یہ میچ فاؤنڈ ویریبل نام لکھتا ہوں تو یہ میرا کوڈ اس طریقے سے لکھا جائے گا. اگر یہ آپ ڈی بگ والی سائڈ کو بھول جائیں تو ریٹرن میچ فاؤنڈ. ناؤ دس از ویری آبویس کہ اگر میچ ملتا ہے اسے تو وہ ٹرو ہوگا, اگر میچ نہیں ملتا تو دس وڈ بی فالس. کامنٹس کے بارے میں یہ جو ابھی آپ نے جو چیز دیکھی, ایک تو بیسیکلی وہی بات ہے کہ اگر آپ ویریبل کے نام پراپر آپ
سیٹ کریں، پراپر یوز کریں، اور جو ہم نے پہلی جو باتیں کی ہیں کوڈ کی کلیئرٹی کو امپروو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو آپ کو کامنٹس لکھنے کی کم ضرورت پڑے گی. اکثر جگہوں پہ آپ کامنٹس نہیں لکھنے کی ضرورت پڑے گی، جس طریقے سے ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا تھا. کامنٹس کے حوالے سے دیر آر کپل آف ادر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کامنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کوڈ کو ایکسپلین کرنا اگر واقعی اس کی اشد ضرورت ہو. تو کامنٹ آپ کو ہمیشہ اس طریقے سے لکھنے چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ اونلی ایکسپلین اٹ، اس کو انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی امپروومنٹ اس میں آنی چاہیے نظر، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کامنٹ جو لکھا جاتا ہے وہ ایکچولی کوڈ کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. کوڈ میں کچھ اور کام ہو رہا ہے، کامنٹ کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ تو ایک نہایت ہی غلط استعمال ہے کامنٹ کا. اس طریقے سے کامنٹ لکھنا نہایت غلط ہے. کامنٹ شوڈ آلویز سپورٹ دا کوڈ اینڈ شوڈ آلویز ایکسپلین اٹ. کامنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنی کہ بعض اوقات کامنٹ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں، یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا جائے گا وہ اس میں یہ چیز اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ وہ ایکچولی کوڈ کو ایکسپلین کرنے کے بجائے وہ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ بھی کامنٹس اچھے کامنٹ نہیں. کامنٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس چیز کو ایکسپلین کرنا، اس چیز کی انڈرسٹینڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو امپروو کرنا، اور اگر اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو یہ کامنٹ اچھا کامنٹ نہیں ہے. آج کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اسی چیز کو ذرا اور آگے بڑھائیں گے اگلے لیکچر میں، لیکن اس وقت میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کچھ کیا، ذرا اس کی سمری دیکھ لیں. آج کے لیکچر کی سمری، آج کے لیکچر میں ہم نے جن چند چیزوں کے بارے میں بات کی اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم کوڈ میں جو میجک نمبرز جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں. میجک نمبرز جو ہیں وہ نہایت اہم رول پلے کرتے ہیں کوڈ کی ریڈیبلٹی کو ڈکریز کرنے میں. جس جگہ پہ آپ میجک نمبرز استعمال کیے ہوں گے وہاں کوڈ کو سمجھنا، اس کو ٹھیک کرنا، اس کو انہینس کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. اور میجک نمبرز کا ایک تو ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امپیکٹ ہے جو ہم نے دیکھا کہ اس کو انیومریٹڈ ٹائپ یا کانسٹنٹ سے آپ ریپلیس کر دیں، نیمڈ کانسٹنٹ سے آپ ریپلیس کر دیں تو ریڈیبلٹی بہت بڑھ جائے گی. دوسرا اسی چیز کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل دیٹ میجک نمبر، اگر کوئی نمبر 100 ہے جو آپ کئی جگہ بار بار آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ کو 100 سے 200 کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو اتنی جگہ پہ جہاں پر 10 جگہ اگر ہے تو 10 جگہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ ایک نیمڈ کانسٹنٹ ہوگا تو آپ کو ایسی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ ہم نے کامنٹس اور چند اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بات کی. یہ چیز ذرا آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمیشہ جب ہم یہ کامنٹ اور یہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کوڈ جب لکھیں پہلی بار اسی وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو، اسی وقت آپ ان چیزوں کو اس کو پراپر طریقے سے لکھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایک بار آپ نے لکھ دیا، کمپائل کر دیا، بڑا لمبا چوڑا کام ہو گیا تو پھر اس میں چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. تو یہ پہلے دن اگر آپ اپنا جو چند سیکنڈ یا چند منٹ جو آپ بچانے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو آپ نہ سوچیں، آپ آگے کے بارے میں سوچیں، ایکچولی یہ جو چند منٹ جو آپ آج بچائیں گے یہ کئی مہینوں میں آگے چل کے یہ چینج ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمیشہ پہلے دن سے اس چیز کو پلان کریں اور کوڈ کو اس طریقے سے لکھیں تاکہ آپ کو بعد میں مینٹین کرنے میں آسانی ہو. آج کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.